یہ حدیث ریاض النظرہ میں ہے، یہ حدیث مستدرک للحاکم میں ہے، یہ حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، اور یہ مولائیت کے منہ پر زوردار تماشا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم چند صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے رسول پاک کے ساتھ، ایک طرف صدیق اکبر ہیں، ایک طرف عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، حضرت طلحہ اور زبیر ہیں، اور انہی صحابہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چند لوگ جب ایک ساتھ چلتے ہیں تو کسی کو تیز چلنے کی عادت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں چلتے ہوئے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک مقام پر حضرت ابو دردہ راستہ چلتے ہوئے صدیق اکبر سے آگے ہو گئے اور صدیق اکبر پیچھے ہو گئے۔ ابو دردہ کی پیٹھ حضرت ابو بکر کے چہرے کے سامنے ہو گئی۔ کسی اور نے نوٹ کیا ہو کہ نہ نوٹ کیا ہو، لیکن رسول پاک نے محسوس کیا، اور جلال کے عالم میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا ابا الدرداء انت تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس على رجل افضل منہ۔ اے ابو درداء، تم اس آدمی کے آگے آگے چل رہے ہو، کیا آج تک سورج انبیاء اور مرسلین کے بعد کسی ایسے آدمی پر طلوع نہیں ہوا ہے جو ان سے افضل ہو؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول پاک نے جس شخصیت کی طرف اشارہ کیا وہ شخصیت کوئی اور نہیں، حضرت صدیق اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب علی خود تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر اس کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں، تو سچا علی والا وہی ہے جو انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق کو سب سے افضل۔ بے شک بے شک حق ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں افضل هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، اس امت میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق۔ اور علی فرماتے ہیں خیر الناس ابو بکر الا ان یکون نبیا، لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر ابو بکر صدیق ہیں مگر یہ کہ وہ نبی نہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک دو بار نہیں، بار بار حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا اعلان کیا، یہاں تک کہ تاریخ الخلفاء میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، جو علم میں، شجاعت میں، بہادری میں، سخاوت میں، حلم میں حضرت علی کا مظہر تھا۔ حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کسی اور بیوی سے پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت امام حسین امام حسن سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ محمد بن حنفیہ ایک دن فرماتے ہیں حضرت علی سے کہ ابا جان، صحابہ میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، سب سے بڑھ کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب میں فرمایا فقال ابو بکر، صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق۔ انہوں نے کہا ثم من، اس کے بعد کون افضل ہے؟ فقال عمر، انہوں نے کہا اس کے بعد حضرت عمر۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں تو میرے دل میں خوف ہوا کہ اگر میں پھر پوچھوں کہ اس کے بعد کون ہے تو کہہ دیں گے عثمان، اس لیے میں نے ہی اپنی طرف سے کہہ دیا کہ اب تو آپ ہی افضل۔ حضرت علی نے فرمایا وانا الا رجل من المسلمین، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جملہ اگرچہ تواضع پر محمول ہے، لیکن اتنی بات محقق ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد علی کی نظر میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے، اور اس کے بعد عمر بن خطاب۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سچا مولائی وہی ہے جو مولا علی کے راستے پر، بے شک بے شک۔ اور جو صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرے وہ حقیقت میں مولائی نہیں ہے، وہ تبرعی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور سنیے، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، مشاجرات ہوئے، جھگڑے ہوئے، یہ جھگڑا بھی حضور کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ اے میرے صحابہ، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے۔ میری صحبت میں رہنے والا مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔
تھا تمہارے درمیان اختلاف ہوگا، تمہارے درمیان جھگڑے ہوں گے۔ جب نبی نے فرما دیا کہ صحابہ مشرک نہیں ہو سکتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، نبی کا فرمان برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی صحابی مشرک نہیں ہوا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اور نبی نے فرما دیا کہ تمہارے درمیان اختلاف ہوگا، جھگڑے ہوں گے، تو اختلاف بھی ہوا، جھگڑے بھی ہوئے، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، یہ بھی نبی کے فرمان کے مطابق۔ بے شک سبحان اللہ۔ جنگ صفین میں ایک موقع آ گیا تھا کہ دونوں گروہوں میں صلح ہو جاتا ہے۔ امیر معاویہ بھی صلح کے لیے تیار ہو گئے، حضرت علی بھی صلح کے لیے تیار ہو گئے، لیکن رات کی تاریکی میں ابن سبا کی ناپاک ذریت نے حضرت علی کے خیمے پر حملہ کر دیا اور پرچار کروایا کہ امیر معاویہ نے حملہ کروایا، اور ٹھیک اسی کے ساتھ ابن سبا کی دوسری ناپاک ذریت نے امیر معاویہ کے خیمے پہ حملہ کیا اور پرچار کروایا کہ علی نے حملہ کیا۔ اس طرح سے غلط فہمی پیدا ہوئی، اور جو بات صلح سے بن سکتی تھی وہ بات بنی نہیں، اور صحابہ میں خون ریزی ہو گئی۔ اس کا افسوس ہمیشہ حضرت امیر معاویہ کو بھی رہا اور حضرت علی کو بھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت امیر معاویہ ملک شام پہنچے، اور انہوں نے ملک شام میں اپنی حکومت قائم کی اور اپنی امارت کا اعلان کیا، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا اور کوفہ میں ٹھہر گئے۔ حضرت علی کے ساتھ بھی بہت سارے صحابہ تھے، اور امیر معاویہ کے ساتھ بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ صحابہ سے وہ دور ابھی خالی نہیں ہوا تھا، کوفہ میں تو صحابہ بھرے پڑے تھے۔ جب امیر معاویہ ملک شام پہنچے تو چند صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے اور اس کا جواب سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کا جواب قرآن میں بھی صاف صاف نظر نہیں آتا، حدیث رسول میں بھی صاف صاف نظر نہیں آتا، اقوال صحابہ میں بھی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ یہ مسئلہ نہ دور صدیقی میں پیش آیا، نہ عمر فاروق کے زمانے میں پیش آیا، نہ عثمان غنی کے زمانے میں پیش آیا، اس لیے اس کا جواب ہمیں نظر نہیں آیا۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا آخر کو کون سا ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جس کا جواب قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ میں کہیں نظر نہیں آ رہا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مرا اور اس نے ایک بیٹا چھوڑا، ایک بیٹی چھوڑا اور ایک خنثی چھوڑا۔ خنثی اس لڑکے کو بولتے ہیں جس میں لڑکی اور لڑکے دونوں کی علامت موجود ہے، جس کو مخنث بولتے ہیں۔ تو ایک مذکر چھوڑا، ایک مؤنث چھوڑا اور ایک مخنث چھوڑا، کہ جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کی علامت موجود ہے۔ لڑکے کا حصہ تو معلوم ہے قرآن و حدیث کے لحاظ سے، لڑکی کا حصہ بھی معلوم ہے قرآن و حدیث کے لحاظ سے، کیونکہ جب بیٹی بیٹے کے ساتھ آتی ہے تو وہ عصبہ بن جاتی ہے، اور قرآن میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ایک میل کو 2 فیمیل کے برابر دیا جائے گا، لڑکے کو ڈبل دیا جائے گا اور لڑکی کو آدھا دیا جائے گا، تو دونوں کا حصہ معلوم ہے۔ لیکن جس میں لڑکا لڑکی دونوں کی علامت موجود ہے اس کو ڈبل دیا جائے گا کہ آدھا دیا جائے گا، اس کو بیٹے کا حصہ دیا جائے کہ بیٹی کا حصہ دیا جائے، یہ مسئلہ کہیں قرآن میں نظر نہیں آتا، حدیث رسول میں نظر نہیں آتا، اقوال صحابہ میں نظر نہیں آتا، کیونکہ دور صدیقی میں، عہد فاروقی میں، زمانے عثمان غنی میں کبھی یہ مسئلہ پیش ہی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ بھی چکرا گیا، حالانکہ وہ مجتہد تھے۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہا آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں اور امیر معاویہ وہ بتا رہے ہیں، تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لقد اصاب فإنہ فقیہ، انہوں نے صحیح فرمایا اس لیے وہ مجتہد ہے۔ مجتہد اپنے اجتہاد کی روشنی میں جو مسئلہ نکالے اس کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے، شرعاً اس کو اجازت ہے، بے شک سبحان اللہ۔ مگر وہ بھی اس کا جواب نہ نکال سکے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا واقعی یہ مسئلہ بالکل نیا ہے، اس کا جواب مجھے بھی نہیں معلوم۔ لیکن امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی کی نفرت نہیں تھی، عداوت نہیں تھی۔ حدیث میں نے پڑھ کر سنا دی ابرہ قلوباً، اللہ نے ان کے دلوں کو سب سے زیادہ پاکیزہ بنایا تھا۔ جو دل پاکیزہ ہو اس میں حسد نہیں آ سکتا، کینہ نہیں آ سکتا، بغض نہیں آتا۔ اس لیے صحابہ کرام کے دل آئینے کی طرح صاف
صاف و شفاف تھے امیر معاویہ کے دل میں نہ علی کی نفرت تھی نہ علی کے دل میں امیر معاویہ کی نفرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اختلاف ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ان کا سینہ بالکل صاف و شفاف تھا, کسی طرح کا کوئی کینہ اور بغض نہیں تھا. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں حضرت علی کے پاس خط لکھتا ہوں. اس کا جواب اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں دے سکتا. اس کا جواب وہی ذات دے سکتی ہے جس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا اللہم اہد قلبا, اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما. تو اللہ نے اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی علی موجود ہے دنیا میں, اس کا جواب وہ ضرور عطا فرمائے. حضرت امیر معاویہ نے چمڑے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر اپنا سوال لکھا, کیونکہ اس دور میں کاغذ تو تھا نا, لوگ پتوں پر لکھتے تھے, اونٹوں کی شانوں کی ہڈیوں پر لکھتے تھے اور پتھروں پر لکھتے تھے, کپڑوں پر لکھتے تھے, چمڑوں پر لکھتے تھے. امیر معاویہ نے چمڑے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر اپنا سوال لکھا. مورخین نے لکھا ہے اتنے چھوٹے ٹکڑے پر سوال لکھا کأنہو اذن الفارہ, گویا وہ چوہے کا کاٹا. اس لیے کہ تازہ جنگ ختم ہوئی تھی, خیر خیریت احوال قوائد پوچھنا نہیں تھا, اصل مسئلہ ہی پوچھنا تھا. چھوٹے سے ٹکڑے پر سوال لکھا فلاں مرا, بیٹا چھوڑا, بیٹی چھوڑا اور ایک خنسا چھوڑا, حصہ کیسے ملے؟ حضرت علی کے پاس جب خط پہنچا تو حضرت علی کے دل میں اگر نفرت ہوتی تو فرماتے کہ چلو معاویہ پریشان ہے, اس کو پریشان میں جواب نہیں بتاؤں. لیکن وہ نبی کے علم کے وارث تھے, انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی. پوری ملت اسلامیہ کے قائد اعظم تھے, مذہبی رہنما تھے, اس لیے ان کی ذمہ داری تھی کہ رسول پاک نے جب مجھ کو باب العلم فرمایا ہے تو باب العلم کی چوکھٹ پر آنے کے بعد کوئی سائل محروم نہیں رہ سکتا. جو چاہو علی سے پوچھ سکتے ہو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پورے مدینہ منورہ میں کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کہہ دے کہ جو چاہو پوچھو. یہ جملہ اگر کہہ سکتا ہے تو حضرت علی کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ واہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کی سنتوں کو علی سے زیادہ پہچاننے والا میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی سے جب میں نے مسئلہ پوچھا فوراً بتایا اور بالکل صحیح بتایا. تو حضرت علی نے جواب لکھا اور جواب اتنے چھوٹے سے ٹکڑے پر لکھا کہ امیر معاویہ کے ٹکڑے سے بھی وہ چھوٹا تھا. اور لکھا ارسہو من مبانی ہے, اس کا ترکہ اس کے پیشاب کے راستے سے متعین. مطلب یہ کہ پیشاب اگر لڑکے کے وضو سے کر رہا ہے تو لڑکے کا حصہ ملے گا, اور لڑکی کے وضو سے پیشاب کر رہا ہے تو لڑکی کا حصہ ملا, کسی اور وضو کو نہیں دیکھا جائے گا. ارسہو من مبانی ہے, اس کا ترکہ اس کے پیشاب کے راستے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر لڑکے کے وضو سے پیشاب کرے تو لڑکے کا حصہ دیا جائے گا, لڑکی کے وضو سے پیشاب کرے تو لڑکی کا حصہ دیا جائے گا. اگر علی نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا ہوتا تو آج دنیا میں کوئی اس مسئلے کو حل کرنے والا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور شمس الفقہاء, نعرہ تکبیر. ان بزرگوں کے دل میں کوئی نفرت نہیں تھی, اللہ نے ان کے قلوب کو بالکل پاک اور صاف فرمایا. آئینے کی طرح چمکتا ہوا دل تھا, ان سینوں میں نہ کینہ تھا نہ بغض تھا نہ حسد تھا, کیونکہ ان سینوں میں صرف رسول پاک کا عشق تھا. رسول